پاک فوج کے 5 جوان خاک وطن پر قربان۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں فورسز کی گاڑی پر IED دھماکہ۔ دھماکے میں پاک فوج کے 5 سپور جامع شہادت نوش کر گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، ناس نائک جنید احمد، ناس نائک خان محمد، سپاہی محمد ظہور بھی شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیچ میں شہید کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہا کیپٹن وقار احمد اور جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کر دیں۔ حکومت نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ نئی قیمت 179 روپے 96 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان کا اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطر میں ہی عرب اسلامک سمٹ سے خطاب میں کہا اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم روکنے کے لیے عرب اسلامک مشترکہ ٹاسک فورس کا قیام ناگزیر ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا۔ اس جارحیت کے بعد سوال ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ غزہ میں شہری آبادی کو فوری اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ وزیراعظم کے اجلاس کے موقع پر امیر قطر اور ترک صدر سمیت دیگر سربراہان مملکت سے ملاقات۔ فلسطین کے صدر محمود عباس وزیراعظم شہباز شریف سے گرمجوشی سے ملے۔ وزیراعظم اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے صدر عبداللہ فتح السیسی سے بھی ملے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں کی ملاقات دوحہ میں ہنگامی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے کہا اسرائیل نے دوحہ پر حملہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا۔ امت کو متحد کرنے پر محمد بن سلمان کی قیادت قابل تحسین ہے۔ دوحہ اجلاس نے ثابت کیا کہ مسلم امہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کیا بے صبری سے منتظر ہوں۔ پاکستان کی UN اور OIC میں فعال کوششیں قابل قدر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم کی قیادت اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر مکمل، وطن واپس روانہ۔ مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل بھی گدلا کرنے لگی۔ پاکستان کا میچ ریفری کو ہٹانے تک ایشیا کپ کے بقیہ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے ICC سے اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ICC اور MCC کو خط میں بتایا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی سے کہا ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ پاکستان میڈیا مینیجر نے کہا یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میچ کے اختتام پر مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پھر جواب ملا بھارتی بورڈ سے ہدایات ملی ہیں اور پھر کہا یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پیغام میں لکھا ICC قوانین کی خلاف ورزی پر میچ ریفری کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ میرے لیے پاکستان کی عزت وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ICC بھی فاشسٹ مودی سرکار کے نرغے میں۔ بھارتی کپتان نے اعتراف کیا کہ انہیں ہاتھ نہ ملانے کا حکم بھارتی حکومت کی جانب سے ملا۔ سوریہ کمار یادو نے میچ کی پریس کانفرنس میں سیاسی باتیں کی کہ ICC کھیل میں سیاسی مداخلت کا نوٹس نہیں لے گا۔ عثمان خواجہ کو غزہ کے بچوں سے جاری یکجہتی کرنے سے روکا۔ حکومتی مداخلت پر سری لنکن بورڈ کو معطل کیا۔ کیا بھارتی بورڈ کو ان معاملات میں استثناء حاصل ہے؟ بھارتی ٹیم نے ICC کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی۔ ICC اسپرٹ آف کرکٹ کے مطابق میچ کے بعد حریف ٹیم اور امپائر سے ملنا ہوتا ہے، لیکن بھارتی ٹیم ڈریسنگ روم میں چھپ گئی۔ ICC کا اوپر ساری چیز جاتی ہے اور ICC کو بہت اسٹرانگلی ہے نا اب آنا پڑے گا اور اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا، ورنہ یہ چیزیں آگے جاتی جائیں گی اور یہ چیز کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ICC کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد نے بھارتی حرکت کی مذمت کر دی۔ پروگرام 11 میں گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان نے کہا بھارتی ٹیم کا رویہ کھیل کے لیے درست نہیں۔ پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ PCB نے جو کیا اس میں مطمئن ہوں۔ ICC کو بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ باتوں سے معاملات سلجھ جائیں تو اچھا ہے۔ کامران اکمل نے کہا اگر پاکستان ٹیم کو عزت نہیں دی جاتی تو PCB کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
باسط علی نے کہا ایشیا کپ کا میزبان بھارت ہے، پاکستان بائیکاٹ کرے گا تو نقصان بھارت کو ہوگا۔ مجھ پر تنقید کرنے والے سن میری تیری بے بسی سمجھتے ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ناقدین کو جواب، میاں والی میں تقریب سے خطاب میں کہا کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ سی ایم کشتی میں کیوں بیٹھ گئیں، کام کیوں کر رہی ہوں، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ میدان میں نکلے تو سب ڈرتے ہیں، باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کام کرتے ہیں نہ نظام۔ سابق وزیر اعظم فضائی جائزہ لے کر کہتے ہیں اوہو بہت سیلاب آ گیا، پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ کروں گی، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، سیلاب میں موت اور گھر گرنے کا معاوضہ 10 لاکھ دیں گے۔ وزراء سیلاب سے متاثرہ عوام کے درمیان ہیں، وزراء کو کہا ہے کہ جب تک سیلاب متاثرین کو ریلیف نہیں مل جاتا فیلڈ سے واپس نہیں آنا۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، M5 موٹر وے میں شگاف پڑ گیا، سیلاب زدگان کی مشکلات برقرار۔ علی پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران کھیتوں سے 11 لاشیں ملیں، ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ علی پور میں امداد کے لیے بلکتے متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں کچے مکان بہہ گئے، پکے گھروں کی دیواریں بیٹھ گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی آباد کاری بڑا چیلنج ہے، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، سروے مکمل ہونے کے بعد مریم نواز جلد ریلیف پیکج کا اعلان کریں۔ شکر ہے جلال پور پیروالا سندھ میں نہیں، ورنہ موٹر وے کا ایک حصہ بہ جانے پر جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور MKM درجنوں پریس کانفرنس اور ہزاروں ویڈیوز بنا چکی ہوتی۔ میر کراچی متبہاب کہتے ہیں جماعتی بھائی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اختیارات نہیں ہیں تو گھر جائیں، KMC ان کے علاقوں میں کام کرائے گی۔ کراچی میں نئی ہب کنال بارش سے کیوں متاثر ہوئی، کنال کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف، نہر کی تعمیر میں غیر معیاری سریہ استعمال کیا گیا، نہر کی تعمیر پر 1 ماہ پہلے 12 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند، بہاؤ 6,35,759 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ کا پانی حفاظتی بندوں سے ٹکرا گیا، کنکوٹ میں کچے کے سینکڑوں دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ سکھر بیراج پر بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ، پانی 5,38,916 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح 2,78,000 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں والی میں الیکٹرک بس میں سفر کر کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ مریم نواز جہاز چوک پر الیکٹرک بس پر سوار ہوئی، بس اسٹاپ پر خواتین مسافروں سے بات چیت کی، کہا خواتین کا کہنا تھا خوبصورت بس میں سفر کرنا خواب کی طرح لگتا ہے۔ شکریہ مریم نواز، میاں والی الیکٹرک بس کی سہولت حاصل کرنے والا پنجاب کا پہلا ضلع بن گیا۔ 15 بسوں میں روزانہ 10,000 سے زائد افراد سفر کریں گے۔ الیکٹرک بس میں معذور اور ضعیف افراد کے لیے ویل چیئر اور اسپیشل نشستیں موجود ہیں۔ ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی 25 سال ہر سال بے مثال، شاندار سلور جوبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری۔ ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا۔ اللہ کی رحمت، انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ حق و سچائی کے لیے ARY نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا، ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا۔ سچ کے سفر میں سختیاں، بندشیں رہیں، دھمکیاں ملیں، حملے ہوئے، لیکن ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ آج ARY نیٹ ورک کا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ ARY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا ہے۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی سلور جوبلی پر خصوصی پیغام میں ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو خراج عقیدت۔ سلمان اقبال نے حاجی محمد اقبال کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا فخر اور امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ARY نیٹ ورک مستقبل میں اور بھی روشن ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ARY نیوز کے لاہور آفس آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا، کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا۔ سلمان اقبال نے باقی چیزوں میں اپنا لوہا منوایا۔ ARY نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ARY نیٹ ورک کو مزید کامیابی دے۔ دعا ہے ARY 25 کی جگہ 50 اور 50 کی جگہ 100 سال پورے کرے۔ پاکستانی اسلامی نیٹو بنانے کی تجویز دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے الجزیرہ کے انٹرویو میں کہا مسلم ملکوں کو مشترکہ پوسٹ بنانی چاہیے۔ ایٹمی پاکستان بطور امت مسلمہ کے رکن اپنی ذمہ داری نبھاتے کو تیار ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں آج کے اجلاس پر ہیں۔ کوئی روڈ میپ نہ دیا گیا تو یہ افسوس ہوگا۔ عالمی امن کے دشمن اسرائیل کے خلاف مسلم حکمران یک زبان۔ قطر میں مسلم ملکوں کے سربراہان کی بیٹھک، دوحہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ امیر قطر نے خطاب میں کہا مذاکراتی فریق کو نشانہ بنانا مذاکرات ناکام بنانے کے مترادف ہے۔ اسرائیل سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں،
नेतन्याहू का ख्वाब खतरनाक फरेब है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल को इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। तुर्किया बरादर इस्लामी मुल्कों से दिफाई सलाहियतों के इश्तराक को तैयार है। इस्लामी दुनिया को तरक्की के शोबों में खुद कफील होना होगा। ईरानी सदर ने कहा, कतर और ईरान पर इसराइली हमले अचानक नहीं बल्कि पॉलिसी का हिस्सा हैं। मुसलमान एक जिस्म की मांद हैं। हमें यकजा रहना होगा, सिर्फ मजहब नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर भी यकजहती दिखाना होगी। इजलास के मुश्तरका एलामी में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। पाक चीन दोस्ती की मीरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो, मुलाकात जब नहीं होगी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ, मैं जा सकता हूँ, तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ, दीवार तोड़ के जेल की ड्रामा बनाया हुआ है। जेल की दीवार या दरवाजा तोड़कर बानी से मिल सकता हूं। मुलाकात न कराने का मकसद है कि पार्टी कमजोर हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, निज़ाम का हिस्सा हूं, बानी पीटीआई से मिलना जरूरी है। मुलाकात करके बानी को हकायक बता सकता हूं। बानी से ना मिलने पर सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। तनकीद भी मुझ पर हो रही है। हमारे कुछ टाउट्स कहते हैं अली अमीन गंडापुर मिला हुआ है। लाहौर में जलसा खत्म करने वाले कौन थे, उनसे पूछें क्यों खत्म किया। मैं तो रुकावटें तोड़कर पहुंच गया था। जो इधर बैठे हुए थे घंटा बाद भाग गए थे। पेशावर या केपी में बंदे लाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां। 31 खारिज जहन्नुम हासिल। आईएसपी का कहना है, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लकी मरवत में 14 और बन्नू में 17 खारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गईं। आईएसपी का कहना है, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का किला कमा किया जा रहा है। इसराइल ने गजा में मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में 16 इमारतें तबाह। 7 अफराद गजा की किल्लत से दम तोड़ गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद पोलाटेला में यूनान से भी 2 कश्तियां शामिल हो गईं। 44 मुल्कों के 800 से ज्यादा रजाकार कश्तियों में सवार हैं। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी बहरी सफर में शरीक हैं। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फिजाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में इस वक्त की गई जब दहशतगर्द मंशात मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। मेम्फिस में बदअमनी अरूज पर है। शहरों में जराइम का खात्मा किया जाएगा। बोले, बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने चार्ली क्रिक का कातिल के जहन बदला। इंटरनेट के जरिए नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाएं बाजों के शिद्दत पसंद हमारे मुल्क से नफरत करते हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद बरकरार रखी। करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। मुआशी कारकर्दगी के अहदाफ से कम रहने का खदशा है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, पॉलिसी रेट कम ना करना समझ से बाला है। महंगाई के तनासब से शरह सूद 6 से 7% होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में कारोबारी माहौल शदीद मुतासर होगा। मौसम के सूरत हाल के निज़ाम को जदीद बनाया जाए। मौसमी सूरत हाल इस तरह जारी हो जिससे तैयारी का वक्त मिल सके। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर मौसमियात, तब्दीली और माहौलियात हम आहंगी मुसद्दिक मलिक की मुलाकात में इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत सिंध में सख्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासिर ने रिलीफ कैंप पर धावा बोल दिया। वज़ीर आला पंजाब अरविंद नवाज ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला के जाते ही मुतासिर के हाथ जो लगा ले गए। मुतासिर के धक्कमपेल और हाथापाई के अफराद की हालत गैर हो गई। ARY डिजिटल के रमज़ान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह की DI खान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज़ व अक़ारिब और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामों के मुताबिक उमर शाह को गुज़िश्ता रोज़ से फूड पॉइजनिंग हुई थी। डॉक्टर ने बताया, फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। सिंध कामरान टेसुरी ने चीन के शहर शोजो में
بدر انرجی کا افتتاح کر دیا. شوزو کے میئر اور وزیر خزانہ کے ہمراہ فیکٹری کے پلانٹس اور لیتھیم بیٹریز کی تیاری کا معائنہ کیا. گورنر سندھ کے چینی سرمایہ کاروں کو کراچی کے انڈسٹریل زونز میں صنعتیں قائم کرنے کی دعوت. کہا پاک چین صنعتی تعاون معیشت اور پاور سیکٹر کے لیے سود مند ہے. لیتھیم بیٹریز پاکستان میں بجلی بحران کے حل میں مددگار ہوں گی. لڑکیوں میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز. مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی. خاتون اول آسفا بھٹو نے مہم کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دیا. پیغام میں کہا سروائیکل کینسر وہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے. والدین سے اپیل ہے وہ یقینی بنائیں کہ 9 سے 14 سال کی بیٹیوں کو سروائیکل کینسر کی ویکسین ضرور لگے.